وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع رحم متفق عليه۔ جبیر بن مطعم سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت میں داخل نہیں ہوگا کاٹنے والا، یعنی رشتوں کو کاٹنے والا۔ اسلام کے اندر رشتہ داری کی بہت بڑی اہمیت ہے، صلہ رحمی کا بہت بڑا مقام ہے، اور رشتہ داری کو کاٹنا ایک کبیرہ گناہ ہے۔ آپس میں رشتوں کو جوڑنے کے لیے اسلام نے جھوٹ کی بھی اجازت دی ہے، جبکہ جھوٹ منافقوں کی ایک صفت ہے۔ حدیث میں کہا گیا کہ منافق کی 3 صفتیں ہیں، ان میں سے ایک ہے جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو منافق کی جو صفت ہے جھوٹ بولنا، اس کو بھی الاؤ کیا گیا رشتے کو جوڑنے کے لیے، بہت بڑی بات ہے۔ بعض علماء نے یہاں تک کہا کہ معاشرے کے اندر فتنہ و فساد اتنی بری چیز ہے، اتنی خراب چیز ہے کہ جہاں فتنہ ہونے کا اندیشہ ہو، جہاں رشتے کٹنے کا اندیشہ ہو، ایسی جگہوں پر سچ بولنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ علماء نے مثال دی ہے کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ جس آدمی کے اندر برائی ہو اس کو آپ بیان کر رہے ہیں کسی دوسرے کے سامنے، وہی اپنے بیان کا جو اس کی برائی ہے بس، لیکن اس کے اندر برائی ہوتے ہوئے بھی آپ اسی سچ بات کو بیان کرنا آپ کے لیے حرام ہے، یہ غیبت ہے، تاکہ معاشرے میں اختلاف نہ ہو۔ جس بندے کے اندر جو کمی ہے اگر وہ بیان کریں گے وہ بھی حرام ہے، یہ تو غیبت ہے۔ جبکہ دونوں آپس میں لڑے ہوئے جھگڑے ہوئے لوگوں کو جوڑنے کے لیے آپ جھوٹ بولتے ہیں، اتنی جائز آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ حدیث میں کہا گیا 3 جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے، ان میں سے ایک تو بیوی کے پاس، دوسرا ہے جنگ کے موقع پر ایک پالیسی کے طور پر، تیسرا ہے دونوں جھگڑے ہوئے لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے۔ قرآن مجید میں کہا گیا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے تم پوچھتے ہو، سوال کرتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ حدیث میں یہاں تک کہا گیا سِلْ مَنْ خَطَعَكَ، جو آپ سے اپنا رشتہ توڑتا ہے اس سے آپ رشتہ جوڑو۔ معاشرے میں ہوتا ہے انسان ہونے کے ناطے چھوٹی موٹی خامی کی وجہ سے، چھوٹی موٹی غلطی کی وجہ سے انبن ہو جاتی ہے، تو میں ہو جاتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ اپنے ذاتی تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے دل بڑا کر کے آگے بڑھنا اور رشتے کو جوڑنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم تکبر اور غرور سے خالی ہیں۔ حدیث میں کہا گیا جب آپس میں دونوں جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، بات چیت بند کر دیتے ہیں تو کہا گیا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ فَيَعْرِضُ هَذَا وَيَعْرِضُ هَذَا، یہ منہ پھیرتا ہے وہ منہ پھیرتا ہے، دونوں میں بہتر آدمی وہ ہے جو آگے بڑھ کے سلام کرتا ہے اور اس سے رشتہ جوڑتا ہے۔ یہاں تک کہا گیا البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام کرنے میں پہل کرنے والا کبر سے پاک ہے، تکبر سے وہ بری ہے۔ تو رشتے کو جوڑنا بہت اہم ہے۔ معاشرے کے اندر جو رشتے ٹوٹتے ہیں اس کے پیچھے اگر آپ سبب تلاش کریں گے تو پہاڑ کھودیں گے چوہا نکلے گا، اتنا ہی رہے گا بس۔ غلط فہمیاں، یا کوئی بات کچھ زیادہ کچھ بات کر دیا، یا ایسی بات زبان سے نکل گئی ہمارے بھائی سے جو نامناسب تھی، جس کو ہم معاف کر سکتے تھے۔ ابو صدیق اور عمر بن خطاب کا مشہور واقعہ ہے کہ ابو صدیق اور عمر بن خطاب کے اندر تھوڑا سا ہلکا اختلاف ہو گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے اٹھے اور چلے گئے۔ ابو صدیق کو پچھتاوا افسوس ہوا کہ کیا ہو گیا ہے، کہ میں نے کیا کہہ دیا کہ میرا ساتھی مجھ سے ناراض ہے۔ پیچھے پیچھے گھر گئے، یہاں تک کہ اپنے گھر پہنچے عمر بن خطاب، پہنچ کر کے ڈور تک پہنچے، اندر گئے، ابو صدیق بھی ڈور کے پاس آئے، اندر سے ڈور بند کر دیا عمر بن خطاب نے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ میرے 2 عظیم صحابہ کے درمیان سے کچھ ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر خطبہ دیا اور کہا کہ عمر آپ ایسے ساتھی سے رشتہ کاٹ رہے ہو، جس وقت میں نبی بن کر کے آیا معاشرہ مجھے جھٹلایا،
یہ وہ صحابی ہے جس نے مجھ پر ایمان لایا. تم لوگوں نے کہا کہ کذب تھا، آپ جھوٹے ہی. پبلک کہہ رہی ہے کہ یہ جھوٹا نبی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں جا کر کے آئے اسراء معراج کا واقعہ. لیکن یہ شخص نے کہا کہ آپ سچے ہیں. ایسے صحابی سے آپ رشتہ کر رہے ہو. عمر بن خطاب کو پچھتاوا افسوس ہوا، فوراً رشتہ جوڑ لی. چھوٹی موٹی باتیں معاشرے کے اندر ہوتی ہیں، یہی معاشرے کا نام ہے. معاشرے کا نام، اگر آپ سے کوئی اچھا سلوک کرتا ہے بدلے میں آپ رشتہ جوڑتے ہیں، یہ تو بزنس کی پالیسی ہے، سیاست میں ایسا چلتا ہے. آپ اس سے اچھا سلوک کریں، جو آپ سے اچھا سلوک کرے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن جو آپ سے رشتہ کاٹے اس سے آپ رشتہ جوڑے، جو آپ سے منہ پھیرے آپ اس سے جا کے ملاقات کریں، جو آپ سے دور بھاگے اس کو آپ قریب کریں، جو آپ سے نفرت کرے وہ آپ سے محبت کریں. رشتہ ایسی چیز ہے کہ آپ کے اچھے اخلاق اور اخلاص و للہیت کے ساتھ آپ جو بھی رشتہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں اس میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ کے تعلق سے غلط فہمیاں پالنے والا بندہ بھی آپ کو جگری دوست بن سکتا ہے. قرآن میں کو کیا حکم دیا گیا؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. نیکی برائی دونوں ایک نہیں ہو سکتے. ادفع بالتی ہی احسن، آپ اچھائی کے ذریعے برائی کو ختم کرو. برائی کا بدلہ برائی نہیں ہوتا ہے، برائی کا علاج برائی نہیں ہوتا ہے. زخم کا علاج اور زخم دیں گے. زخم کا علاج کیا ہے؟ شفا کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ وہ کام کرنا ہے. تو کہا گیا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. آپ کے اور جس کے درمیان دشمنی ہے آپس میں، دشمنی جگری دوستی میں بدل سکتی ہے، یہ آپ کی بھلائی سے. اس داری کو جوڑنا چاہیے. رشتے کٹنے سے نقصان صرف دنیا کا نہیں ہوتا بلکہ دین کا نہیں ہوتا. کتنے ایسے رشتے ہیں، ایک مسجد کے جو ذمہ دار ہیں، کوئی کمیٹی والے ہیں، اس میں جھگڑا کر لیے، اختلاف کر لیے. مسجد میں جو ایکٹیویٹیز چلتے تھے، جو اچھائیاں چلتی تھیں، جو دعوت کا کام چلتا وہ رک گیا. کوئی سوسائٹی ہے، پریزیڈنٹ اور سیکرٹری میں اختلاف ہو گیا، آپسی اختلاف ہوا، اس کا اثر کہاں پڑا؟ دینی دعوت پر پڑا. کوئی سینٹر ہے جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے یا غیر مسلم دعوت دینے میں کام کرتا ہے، ساتھ دیتا ہے، آپ نے جھگڑا کر لیے، چلو میں آج سے نہیں آؤں گا، کل آپ سے نہیں آئیں گے. تو آپسی اختلافات کو ختم کرنا دین کے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اخلاص کی بہت بڑی علامت ہے. ذاتی اختلاف چھوڑ دینا، رشتہ جوڑنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. رشتہ جوڑنا اللہ کے لیے. اس لیے حدیث میں کہا گیا وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، جو آپ کے ساتھ خیانت کرے آپ اس کے ساتھ خیانت مت کرو. یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی بندہ وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِأَمْرٍ يَعْلَمُهُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِأَمْرٍ تَعْلَمُهُ فِيكَ. اگر آپ کی کوئی کمزوری آپ کا بھائی جانتے ہوئے اس کمزوری کا تذکرہ کرتا ہے، آپ کو چھیڑتا ہے، تو آپ اس کو مت چھیڑو اگرچہ کہ آپ کو بھی اسی کمزوری کا پتہ ہے. بہت بڑی بات ہے. آپ نے مجھے چھیڑا میری کمزوری یاد دلا کر کے، مجھے موقع ہے چھیڑنے کا آپ کو، آپ بھی تو گنہگار ہیں، آپ نے یہ غلطی کی ہے میں جانتا ہوں، مجھے حکم دیا گیا آپ وہ کام مت کرو. اس لیے کہ اس کا گناہ اس کے اوپر ہوگا. آپ جو برداشت کر رہے ہیں، رشتہ جوڑ کر رہے ہیں، باقی رکھ رہے ہیں رشتے کو، اس کا آپ کو اجر ملے گا. رشتہ جوڑنے کے لیے اپنے آپ کو نیچے ہونا پڑتا، اپنے آپ کو ڈاؤن ہونا پڑتا، ان کی ساری اختیار کرنی پڑتی ہے. حدیث میں کہا گیا ما تواضع للہ احد الا رفعہ اللہ، جو اللہ کی رضامندی کی نیت سے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو مقام اونچا کرتا ہے. معاشرے میں لوگ حجو کرتے ہیں، معاشرے کے لوگ آگ دلاتے ہیں، معاشرے کے لوگ غیرت دلاتے ہیں، بیجا غیرت دلاتے ہیں کہ اس نے آپ کو گالی دی آپ خاموش ہو گئے، وہ آپ سے بات نہیں کر رہے، آپ اوپر پڑھ کے بات کر رہے. یہ غیرت ہم کو مطلوب نہیں ہے. اگر ناجائز غیرت کو کوئی حد سے زیادہ اپنے دل پہ لیتا ہے وہ انسان گمراہ ہونے کا چانس رہتا ہے. ابو طالب ایمان لانے والے تھے، آپ نے کہا اے چچا کلمہ پڑھ لیجیے آپ، میں آپ کی سفارش کروں گا قیامت کے روز. ابو جہل نے غیرت دلائی. اب مرتے مرتے آپ اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر مریں گے؟ غیرت میں آ گئے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. غیرت دین کے لیے ہونا، غیرت رشتہ جوڑنے کے لیے ہونا، غیرت نیکیوں کے لیے ہونا، غیرت دین کے فائدے کے لیے ہونا. اپنی ذات کے لیے غیرت دکھانا اللہ اکبر بہت خطرناک بات ہے. اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہم رشتوں کو قائم کریں، رشتوں کو باقی رکھیں. اس کے لیے حدیث میں کہا گیا افشوا السلام، سلام کو عام کرو.
اس کا فائدہ بتایا گیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم ایسی چیز نہ بتاؤں جس کو اگر آپ اپنائیں گے تو آپ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے. ایک دوسرے سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا. تو کیسے ہوگا؟ افشوا السلام بینکم، آپ اپنے اسلام کے رواج کو عام کرو. حدیث میں اگرچہ کہ سلام کے آداب سکھائے گئے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، لیکن رشتہ جوڑنے کی جہاں بات آئے گی بڑے کو منع نہیں کیا گیا آپ سلام مت کرو. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم انس فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے بچوں کو سلام کرتے. منع کہا کیا گیا بڑوں کو. رشتہ ایسا ہوتا ہے. ایک رشتہ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک خاندان دو خاندان ٹوٹ گیا آپس میں. اگر آپ جانتے ہو تو شاید آپ کو پتا ہوگا کہ خریر کا جو حال ہے، خریوں کا شہر کے مقابلے میں ایک رشتہ کرتا ہے تو وہ سلسلہ جو ہے ان کے بچوں اور ان کے پوتوں سے چلتا ہے. پرمپرا 3-4 خاندان تک رشتہ چلتا ہے. وہ کون؟ ہمارے پردادا آپس میں بات نہیں کر رہے تھے، ہم آپس میں بات چیت نہیں کریں گے. اعوذ باللہ من ذالک. چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر. اس لیے ذاتی انا کو جب ہم فنا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اونچا اٹھائے گا. صحابہ سے بڑا کس کا مقام ہو سکتا ہے کیا انبیاء کے بعد؟ کہ صحابہ کرام یہ سب چیزوں کو دین کے لیے چھوڑ دیا. بس ذاتی انا نہیں، رشتے کو جوڑنے کا جو جذبہ، جو تڑپ، دین کے فائدے کے لیے اپنی ذاتی بیجا غیرت کو قربان کرنا شریعت میں مطلوب ہے. جہاں گناہ ہو رہا ہے ہمیں افسوس نہیں ہو رہا ہے، لیکن کوئی آدمی آپ سے اچھا کام کرنا چاہتا ہے مل کر کے، آپ اسے دور بھگا رہے ہو. اس کو آپ دور بھاگ رہے ہو اس میں ذاتی کمزوری کی وجہ سے. اس لیے اپنی ذاتی چیزوں کو اگر آپ دین میں داخل کریں گے تو آپ کی ذات کا نقصان تو ہوگا ہی، ساتھ ساتھ دین کا نقصان بھی ہوگا. اس لیے کہا گیا والارحام، تم رشتوں کو کاٹنے سے بچو. جو رشتے کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ اس کو کاٹے گا، اللہ اس کو برباد کرے گا، اللہ اس کو رسوا کرے گا. اس لیے اخلاص کے ساتھ جو بندے رشتے کو جوڑتے ہیں، بھلے سے معاشرہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید غلطی پر تھی اسی لیے تو جا کے معافی مانگ کے مل لیے، اسی لیے تو سلام کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ غلطی کیوں ہوں گے؟ ایسا معاشرہ سمجھتا ہوگا. اخلاص کی علامت ہے کہ معاشرہ آپ کو غلط سمجھے، آپ اچھے ہو اللہ کی نگاہ میں، اخلاص کی علامت ہے. اکثر رشتے جو ٹوٹتے ہیں اس میں وجہ یہ بھی ہے کہ معاشرہ کیا سمجھے گا. اگر آپ میں مجھ میں اختلاف ہے، آپ سے اگر میں آگے بڑھ کے سلام کروں آپ کو تو لوگ سمجھیں گے غلطی ان کی ہوگی، تبھی تک مل رہی ہے، ورنہ یہ کب ملنے والے. ہم صفائی پیش کریں گے ان کو، اللہ جانتا ہے نا. جو بندہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ایسا کام کرتا ہے جس سے مخلوق ناراض ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ ان بندوں کو بھی اس بندے سے راضی کرے گا مستقبل میں. اور جو کوئی بندہ بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مستقبل میں ان بندوں کو بھی اس سے ناراض کرے گا. حضرت عائشہ نے خط لکھا بھیجا تھا معاویہ کو کہ نصیحت طلب کی گئی کہ آپ نے کچھ نصیحت کیجیے، تو عائشہ نے یہی حدیث ذکر کی کہ آپ اخلاص کو قائم رکھو. تو اخلاص کے ساتھ رشتے کو جوڑنے کا معاملہ آتا ہے، توڑنے کا معاملہ نہیں آتا. جو رشتے ٹوٹتے ہیں اس کے پیچھے ایک وجہ عدم اخلاص ہے. اخلاص کا نہ ہونا بھی ایک وجہ ہے کہ رشتے ہمارے ٹوٹ رہے ہیں. اللہ کے لیے کام کرنے والا، اللہ کے لیے جینے والا، اللہ کے لیے مرنے والا، اللہ کے لیے نیکیاں کمانے والا، جنت کا حوصلہ رکھنے والا، جنت کا شعور رکھنے والا سب کام کرے گا رشتے کو توڑنا. اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہم رشتوں کو جوڑیں تاکہ معاشرے میں امن و امان قائم رہے. خود برداشت اپنے اندر پیدا کریں، اپنے بھائیوں کو معاف کریں، ان کو برداشت کریں تاکہ وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو. اگر وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے دین سے جڑتے ہیں، مسجد سے جڑتے ہیں، علماء سے جڑتے ہیں، دین کی دعوت سے جڑتے ہیں، توحید سے جڑتے ہیں، بدعات سے توبہ کرتے ہیں تو آپ کی صدقہ جاریہ ہے. یہاں تک کہا گیا بدعتیوں سے علماء کی جو فتاوے ہیں کہ بدعتیوں سے حجر کیا جائے گا، ان کو رشتہ کاٹا جائے گا. اس کے لیے شرط لگائی گئی، اس شرط کے ساتھ ان سے بات چیت بند کرنا جائز ہے کہ ان کے سدھرنے کا امکان ہو. ارے بھائی ہمارا بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے، بدعت چھوڑ دیں گے. اگر آپ کے رشتہ کاٹنے سے اس کے بدعت میں اور آگے بڑھنے کا امکان ہے اور رشتہ جوڑنا فرض ہے. بدعتیوں سے جو تعلق جو ختم کرنے کا معاملہ ہے اس میں تفصیل ہے. ایسا نہیں کہ بدعتی ہم سے بات نہیں کریں گے، نہیں. اگر وہ آپ کی بات چیت بند کرنے سے وہ سدھر سکتا ہے تو آپ بات چیت بند کرو اس سے، تاکہ اس کو شرمندگی ہو. میرا قریبی دوست اس سے بات نہیں کر رہا ہے،
اگر قریبی آدمی مجھ سے دور ہو رہا ہے، ہم بدعت عمل نہیں کریں گے اس پر، اگر اس کا بدعت چھوڑنے کا امکان نہ ہو بلکہ اور بگڑنے کا خطرہ منڈا رہا ہو تو آپ رشتے کو قائم کریں گے اس کے ساتھ۔ اصل مقصد کیا ہے دین کا؟ اس کو دین میں قریب کرنا ہے۔ کون سمجھائیں گے بدعتیوں کو؟ ہم سمجھائیں گے نا۔ ایک سنی اگر نہیں سمجھائے گا بدعتیوں کو، کون سمجھائے گا؟ ایک توحید پر سمجھائے گا مشرکوں کو کہ شرک نہیں کرنا ہے۔ اگر مشتہ کاٹ لیں گے ان سے تو ہم کیسے سمجھائیں گے ان کو؟ ہم دعوت کیسے دیں گے ان کو؟ اس لیے ضروری ہے ہم اس چیز کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم کو رشتہ قائم کرنے والا بنائے، اللہ ہم صلح رحمی کرنے والا بنائے، اللہ ہم رشتہ کاٹنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔